بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری آج آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا، مارچ سے پہلے یعنی مارچ 2021 سے پہلے کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہت اندر کی خبریں آج آپ کو بتاؤں گا، ایسے شورلی بیسڈ نہیں بلکہ انفارمیشن بیسڈ، باوثوق باخبر ذرائع سے بتاؤں گا، ان کے ریفرنس سے بتاؤں گا، میں بات کر کے بتاتا ہوتا ہوں۔ آج بغاوت کا مقدمہ بھی جناب درج ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب پہ بھی، مریم نواز صاحبہ پہ بھی، جناب ان کے باقی راجہ ظفر الحق صاحب، سردار ایاز صادق صاحب، شاہد خاقان عباسی، خرم دستگیر، احسن اقبال، پرویز رشید، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، مفتاح اسماعیل، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، کوئی 2 درجن سے زیادہ ان کے رہنماؤں، مطلب میں نے دیکھا اس ایف آئی آر میں کوئی بندہ رہ نہیں گیا۔ ٹھیک، لطیفہ اس میں یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی، یہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے، تقاریر کا مقصد بھارتی افواج کا کشمیر پر قبضے کی کارروائیوں اور مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ تقاریر ہیں، اور اپنے دوست، جی ہاں یہ آپ اندازہ تو کریں، وہ کہہ رہے ہیں اپنے دوست بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بالواسطہ فائدہ پہنچایا جا سکا۔ ٹھیک ہے نا، یہ کہ بالواسطہ فائدہ پہنچانے کے لیے یہ تقاریر کی گئیں۔ اب خیر وہ کہہ رہے ہیں، یہ تو خیر نون لیگ کا اپنا وہ ہے کہ وہ ان کو جواب بھی دے رہے ہیں کہ جناب وہ اپنے دوست، کس نے دعا مانگی تھی، کس نے کہا تھا وہ جیت جائے الیکشن ہمارے لیے بہتر ہوگا کوئی بدر رشید صاحب ہیں، کوئی محب وطن شہری، ٹھیک ہے نا، آپ کو معلوم تو ہے اس طریقے سے کون سے محب وطن شہری ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جناب یہ درخواست دی گئی۔ اب دوسری طرف آ جائیں، میں نے آپ کو بتانا ہے جناب، تھوڑا سا رکیے گا، تھوڑا سا نا اس کا بیک گراؤنڈ بنانے دیا کریں کہ مارچ سے پہلے کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس بھی کرنا ہے کس کس جماعت کو الیکشن سوٹ کرتے ہیں اس سٹیج پر، اور کس کس کو نہیں کرتے، اور کون کون سے افراد کو سوٹ کرتے ہیں اور کون سے کو نہیں کرتے۔ یہ بڑی اہم ویڈیو ہے۔ دوسری طرف آ جائیں جناب، لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نواز وہ بھی کسی محب وطن شہری نے درخواست دی تھی کہ نواز شریف صاحب کی تقاریر پر پابندی کر دی جائے۔ انہوں نے یہ درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے، ناقابل سماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی تقریروں سے قومی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی عدالت عالیہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کی تقریروں سے قومی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، دوسری طرف بغاوت کے مقدموں کی ایف آئی آر کٹ رہی ہیں۔ یہ مقدموں کی ایف آئی آر کٹنے کے پیچھے بھی ایک چکر ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ عدالت نے کہا ہے کہ سیاسی معاملات سے متعلق معاملات کو عدالتوں میں نہ لایا جائے، یہ عوامی مفادات میں نہیں ہوتا۔ دوسری طرف آ جائیں جناب، کیپٹن صفدر صاحب جن پہ کل ہی بغاوت کا مقدمہ کٹا، آج لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت قبل از گرفتاری دے دی ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے وہی کہا تھا جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے پشاور کے حوالے سے کہ اگر نیب کی پیشی کے حوالے سے کہ نیب نے اگر اس طریقے سے بلایا، آج گرفتار کیا، ان کی جماعت نے کہا تھا تو پھر گھیراؤ کریں گے ہم پشاور کے کور کمانڈر کے گھر کا، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح سے کیپٹن صفدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اصول وہی ہوگا جو مولانا صاحب نے دیا، وہی اگر مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرتے ہیں، کیا جاتا ہے گجرانوالہ کے جلسے سے پہلے یا بعد میں، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسی طرح سے پھر کینٹ قریب ہے جا کے گجرانوالہ کے کور کمانڈر کے گھر کا گھیراؤ کریں گے، اور بہت ساری باتیں انہوں نے اسی طرح کی کیں، اور ان پہ مقدمہ کٹ گیا بغاوت کا، مولانا صاحب پہ نہیں کٹا۔ اب آپ کو پتہ تو ہے کیا چکر کیا ہے، کیا صورتحال ہے، ٹھیک ہو گیا نا جناب۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے بہت ہی باوثوق ذرائع سے بات کی ہے، ٹھیک، یعنی وہی ذرائع جو اپوزیشن کے نہیں، جو حکومت کے قریبی ذرائع، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی کیا ہونے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی، میں نے کہا مارچ سے پہلے، انہوں نے کہا نقوی صاحب میں آپ پہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں، میں آپ پر اس سے پہلے آپ پر ایک کوشچن کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا آپ کے خیال میں کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف کو ڈیسپریشن میں کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف کو ضد میں کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف، میں نے کہا بہت سارے لوگ تو یہی کہتے ہیں، بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست بھی یہی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیر پہ آپ کلہاڑی چلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں بھیا تو میڈیا کے لیے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا پہ کہی جاتی ہیں نا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے بھی لگتا تو ہے ڈیفینیٹلی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں،
بات یہ ہے کہ صرف ڈیسپریشن نہیں ہے، صرف یہ ضد نہیں ہے، صرف یہ اس طریقے سے اندھیرے میں ہاتھ مارنا نہیں ہے، ایسی پوری کی پوری اتنی جماعتیں اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہ آتی، اب مولانا صاحب کو انہوں نے بنا دیا پی ڈی ایم کا سربراہ، اس طریقے سے یہ صرف ڈیسپریشن نہیں ہے، یہ بہت بڑی گیم ہے، یہ بساط کو الٹنے والی گیم ہے۔ تو میں تو یکدم الرٹ ہو گیا، میں نے کہا جن اپوزیشن والے رہنماؤں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ تو کہتے ہی ہیں، لیکن اتنا اب حکومت کی صفوں میں بھی خوف ہے۔ تو نے کہا صرف حکومت کی صفوں میں نہیں، بہت بڑی بڑی صفوں میں خوف ہے۔ یہ جو ہل چل مچی ہے نا، اس سے بہت کچھ ہل گیا ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا جناب، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ کے خیال میں یہ سب کچھ میں آپ کو اتنا بتا دوں ان اٹینڈڈ نہیں جائے گا؟ اچھا، میں نے کہا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا دیکھیں دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو خدا نہ خواستہ مارشل لا لگے گا، اس سے میں نے اتفاق نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ مجھے مشکل لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حکومت کا خاتمہ پھر ضرور ہوگا، چاہے وہ ان ہاؤس چینج کی فارم میں ہو، چاہے وہ نئے الیکشن کی فارم میں ہو۔ لیکن اب بات یہ ہے، میری کچھ اور ذرائع سے بھی بات ہوئی، اب جہاں تک ان ہاؤس چینج کا تعلق ہے، اس میں پیپلز پارٹی تو چاہ رہی تھی کہ ان ہاؤس چینج ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سینٹ کے الیکشن میں بھی ان کی پوزیشن پہ اتنا بڑا فرق نہیں پڑ رہا۔ میں نے سینٹ الیکشن پہ الگ سے ایک ویڈیو بھی کی ہے، اور باقی بھی جو ہے نا ان پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کی سندھ کی حکومت بھی ہے، تو وہ بھی بڑی مشکل سے آئی، اور پھر اس کے بعد وہ اچانک ہی ٹوٹ کے چلی جائے، اور پھر باقی بھی تو اس حوالے سے وہ پھر وہ ان ہاؤس چینج چاہ رہے تھے، لیکن وہ مجبور اب یہ ہو گئے ہیں کہ اب سینٹ الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن میں وہ کچھ پوزیشن بہت چینج ہو جائے گی اگر وہ ہو جاتے ہیں تو، اور پوزیشن کے چینج ہونے سے پھر بہت ساروں مجھے آج ایک نئی بات پتہ چلی ہے، اور وہ یہ بات پتہ چلی ہے بہت سارے باوثوق ذرائع سے، کہنے کہ سینٹ کے الیکشن میں بہت سارے کچھ اور حلقے بھی خان صاحب کی سینٹ میں بھی ڈومیننٹ پوزیشن نہیں دیکھنا چاہتے۔ آگے بڑھیں آگے، کیونکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس لیے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ قوی امکان اس بات کا ہے کہ الیکشن ہونا ہے۔ اچھا، میں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الیکشن نئے ہونے کا قوی امکان ہے، اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کا قوی امکان ہے، کیونکہ کسی بھی حوالے سے اس وقت وہ حالات نہیں ہیں، اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے، وہ پوزیشن نہیں ہے کہ مارشل لا لگے، اس سے ادارے کا وقار جو ہے نا ڈاؤن ہوتا ہے۔ انٹرنیشنلی بھی وہ حالات نہیں ہیں سازگار کہ جس وجہ سے مارشل لا لگے، اور اس کے پیچھے بہت ساری عالمی قوتیں ہیں۔ ایک اور بات جو میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں نا جناب کہ نواز شریف صاحب کی تقریر سے انڈیا یہ خوش ہو رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، یہ بغاوت کے مقدمے، وہ بغاوت کے مقدمے، جناب انڈیا کی ماں پہ ان کا دوست، وہ مودی کا یار، وہ فلاں کا یار، یہ وہ۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جہاں سے سازش ہو رہی ہے، جو اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا چلیں میں کہہ دوں مبینہ طور پہ صحافیانہ انداز میں کہہ دوں، جو اپوزیشن کو ہمیں پتہ چلا ہے کہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا تو ہم نام ہی نہیں لے سکتے۔ اچھا، میں نے کہا جی ہاں۔ اور پھر ایک اور بات ہوئی، آج ساری بریکنگ ہی بریکنگ ہے بھائی۔ اور پھر ایک اور بات ہوئی کہ میں نے کہا کہ یہ آپ نے طاہر اشرفی صاحب والا کیا چکر چلایا، یہ اچانک، یہ تو میں نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے صفوں کے اندر بھی بڑی گڑبڑ ہے، اور تو پھر مجھے بتایا گیا کہ جناب طاہر اشرفی صاحب والا چکر تو ہے، لیکن جس وجہ سے یہ چکر چلایا گیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی بات بن پائے، اب سمجھ گئے نا، تو بن ابھی تک نہیں پائی۔ وہ میں سمجھ گیا، میں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، میں اشاروں کو سمجھ کے، اسی طرح سے ویورز بھی بہت سیانے ہیں، اسی طرح سے اشارے کرتے کرتے اس حوالے سے اب آ جائیں کہ جناب اس وقت اپوزیشن پلس گورنمنٹ پلس گورنمنٹ، ٹھیک ہو گیا نا، سمجھ آ گئی آپ کو نا، اپوزیشن پلس گورنمنٹ پلس گورنمنٹ، سارے کے سارے جس امکان کا جن کو یقین ہے یا جن کو خدشہ ہے، کچھ کو یقین ہے کچھ کو خدشہ ہے، لیکن یقین اور خدشات مشترک ہیں، وہ ہیں نئے الیکشن پہ۔ کسی کو یقین ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں،
اور کسی کو خدشہ ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اسی وجہ سے میں بتاؤں گا کہ پارٹیز کے اندر کون سا میسج فلوٹ کر دیا گیا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹیز ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کی پارٹیز ہوں. لیکن اس سے پہلے میں دلچسپ صورتحال آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ الیکشن کن کن کو سوٹ کرتے ہیں اس سٹیج پہ، کس کس کو سوٹ نہیں کرتے، کس کس جماعت کو سوٹ کرتے ہیں، کس کس جماعت کو سوٹ نہیں کرتے، اور ساتھ یہ بتاؤں گا کہ کن کن انڈیویجولز کو سوٹ نہیں کرتے. یہ بڑی بات ہے جناب، ٹھیک ہے نا. پہلے آ جائیں جناب کہ الیکشن کس کو سوٹ کرتے ہیں. پہلے جماعتی لیول پہ آؤں گا. سب سے پہلے آ جائیں جس کو سوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو، جن کو پتہ ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے. نمبر 1 نون لیگ ٹاپ پہ ہے اس وقت، جس کو سب سے زیادہ الیکشن سوٹ کرتے ہیں. ان کے حق میں میدان گرم ہے. اس طرح سے ہوائی بات نہیں کر رہا. بہت سارے خفیہ سرویز ہوئے ہیں، ہو چکے ہیں. یہ سرویز صرف اپوزیشن جماعتوں نے نہیں کروائے، یہ حکومت کی جماعت نے بھی کروائے ہیں، یہ حکومت کے اتحادیوں نے بھی کروائے ہیں. یہ سرویز کچھ بہت بڑے حلقوں نے بھی کروائے ہیں، یہ سرویز کچھ اور قوتوں نے بھی کروائے ہیں، ٹھیک ہے نا. سارے کے سارے سرویز پنجاب کی حد تک تو یہ یونینیمسلی ایک یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ متفقہ طور پر یہ رزلٹ دے رہے ہیں کہ اگر کل الیکشن ہوتے ہیں نون لیگ سویپ کر جائے گی. یہ بالکل پکی اطلاعات ہیں. اسی لیے تو مطالبہ کر رہے ہیں. بھائی کون ایسے مطالبہ کرتا ہے؟ آپ ذرا دیکھ لیجئے یہ جو دھرنا ہوا تھا 2014 کا، عمران خان صاحب نے الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا، کہا کہ وہ دھاندلی والے حلقے کھلواؤ، اور کہا کہ جناب بعد میں کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دیں، آپ کی جگہ پہ کوئی آ جائے، آپ کی اپنی پارٹی کا آ جائے، وہ پھر جناب اس طریقے سے معاملات ہوں، انکوائری ہو، اگر آپ اس میں انکوائری میں کلیئر ہو جاتے ہیں آپ پھر آ جائیں. نئے الیکشن کا نہیں مطالبہ کیا، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہماری جو 25-30 سیٹیں آئی ہیں ہو سکتا ہے وہ آتی ہیں یا نہیں آتی، یہ ہماری ابھی تک تیاری ہے یا نہیں ہے. ایسے کوئی مطالبہ نہیں کرتا الیکشنز کا، ایسے کوئی نہیں کرتا الیکشنز کا مطالبہ. میں آپ کو بتاؤں ٹاپ پہ اس وقت جس کو الیکشن سوٹ کر رہے ہیں وہ نون لیگ ہے. تمام سرویز بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ آ جائیں جناب. دوسرے نمبر سے مراد یہ ہے کہ دوسری جماعت، ٹھیک ہو گیا نا، جن کو الیکشن سوٹ کر رہے ہیں وہ JUIF ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب. ان کی پوزیشن اس وقت لیٹسٹ سرویز کے ریزلٹس کے مطابق، یہ سرویز بڑے خفیہ ہوتے ہیں اور بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ اتھینٹک سرویز ہوتے ہیں. اس ریزلٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں ہوں یا بلوچستان میں ہوں، انتہائی ان کو الیکشن سوٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اچھی خاصی سیٹیں سمیٹنے کے پوزیشن میں ہیں مولانا صاحب. اور مولانا صاحب کے یہ جو مارچ وغیرہ کیے ہیں مولانا صاحب نے، جن کو وہ ملین مارچ کہتے ہیں، یہ جو مارچ نومبر والا کیا، اس کے بعد دھرنا شرنا، اس کے بعد ابھی کی جو پوزیشن، اس سے مولانا صاحب کا جو سیاسی سٹیچر ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے. اس سے ان کو جو ہے نا مولانا صاحب کی جماعت کو بہت زیادہ سیاسی فائدہ پہنچا ہے. دوسری وہ جماعت ہے JUIF جس کو الیکشن سوٹ کرتے ہیں. آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ سرویز کے مطابق اس وقت کراچی کی پوزیشن میں MKM کو بھی الیکشن سوٹ کرتے ہیں. یہ ایک اور بات ہے کہ کسی طریقے سے وہ جناب بندھی ہوئی ہے، وہ جناب بات نہیں کر سکتی، وہ جناب بہت سارے حوالوں سے یہ نہیں کہہ سکتی، لیکن اپنی ایک تیاری انہوں نے اسی وجہ سے شروع کر دی ہے. یہ ریلیاں، یہ جلسے، یہ صوبے کا نعرہ، یہ کیا ہے بھائی؟ سرویز بتا رہے ہیں. کیوں؟ اس کی میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی حد تک جو PTI کو 21 میں سے 14 سیٹیں ملی تھیں، بڑی قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی چھوٹی میں سے بھی 30 مل گئی تھیں. اس وقت ان کا لیڈر آف اپوزیشن بھی انہی کا ہے PTI کا سندھ اسمبلی میں، اور اس طریقے سے 21 میں سے 14 سیٹیں سویپ کر جانا یوں سمجھ لیں، اور ٹوٹل 4 آئی ہیں MKM کے حصے میں. باقی جو بچتی ہیں تقریباً کوئی 3 سیٹیں وہ بھی پیپلز پارٹی نے لیں. تو بہرحال اس وقت کراچی کی حد تک PTI کی مقبولیت بہت بری طرح سے گر چکی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، بہت وہ تو اوورال گر چکی ہے نا، جس کی وجہ سے وہ میں اس میں بتاتا ہوں آتا ہوں کہ الیکشن کن کن کو سوٹ نہیں کرتے. لیکن یہ شاید آپ کے لیے بھی بہت ساروں کے لیے حیران کن ہوگا کہ سرویز کے جو ریزلٹس بتا رہے ہیں، ایون MQM ہے تو اتحادی حکومت کی، لیکن ان کو بھی اس وقت الیکشن سوٹ کرتے ہیں. کیوں؟
اگلا اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو بھائی اس الیکشن میں ان کا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ہوگا، نون تو وہاں ویسے ہی اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے، ان کا مقابلہ ہوگا پیپلز پارٹی سے، اور پیپلز پارٹی کراچی کی حد تک ان کو پتہ ہے ایم کے ایم کو کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کم از کم میجورٹی سیٹیں ہم کراچی کی حد تک لے جائیں گے، حیدرآباد کی حد تک بھی لے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے حیدرآباد اور کراچی کی حد تک اس وقت ایم کے ایم کو الیکشن اس لیے سوٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی پوزیشن انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ بلوچستان کی کچھ جماعتیں ہیں جناب، پی کے میپ ہو گیا وغیرہ، اس طریقے سے کچھ حد تک اے این پی کو بھی سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ کمپیریٹیولی پچھلے الیکشن کی نسبت اے این پی کی تیاری اس دفعہ زیادہ ہے، اور جو کچھ سرویز بھی بتا رہے ہیں۔ آ جائیں جناب جن کو سوٹ نہیں کرتے، ایک ہے پی ٹی آئی، اس کو الیکشن بالکل سوٹ نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت جتنے سرویز ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت خراب ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے انٹرنل سرویز کرائے ہیں، خفیہ سروے کرائے ہیں، خفیہ کچھ فورسز نے سرویز کرائے ہیں، کچھ این جی اوز نے سرویز کروائے ہیں، کچھ اس طریقے سے اور اپوزیشن کی جماعتوں نے سرویز کروائے ہیں، کچھ نیوٹرل سورسز نے سرویز کروائے ہیں۔ ان تمام سرویز کا متفقہ رزلٹ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن پرفارمنس کی بنیاد پر بہت خراب ہو چکی ہے، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے چینی ہو، چاہے پیٹرول ہو، چاہے بجلی اور گیس کے بل ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، دوائیں ہوں، کچھ بھی ہو، بے روزگاری ہو، ہر ایک چیز کے حوالے سے ان کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے۔ اس وقت ان کو الیکشن نہیں سوٹ کرتے، اسی وجہ سے ان کی اٹموسٹ کوشش ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکلا ہے کہ الیکشن نہ ہو، کوئی اس طرح کا راستہ نکلا ہے۔ دوسرا آ جائیں جناب پیپلز پارٹی۔ اب یہاں بھی آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہے تو یہ اپوزیشن کی جماعت، لیکن ان کو کیوں نہیں سوٹ کرتے؟ سوٹ اس لیے نہیں کرتے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پنجاب میں ابھی تک انہوں نے اتنی تیاری نہیں کی، دوسری بات کے پی میں یا بلوچستان میں بھی اس طرح کی ان کی تیاری نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، سندھ میں ان کو اتنی سیٹیں مل جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کراچی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی سیٹیں پی ٹی آئی لوز کرے، جیسے ممکنہ طور پہ کہہ رہے ہیں لوگ، وہ ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی میں ہو جائیں، لیکن ایک ایگزرشن بھی ہوتی ہے نا، ایک تھکاوٹ بھی ہوتی ہے نا۔ جب کوئی الیکشن جیت کے آتا ہے تو ایم پی اے ایم این اے یہی چاہتے ہیں کہ یار 5 سال پورے کیے جائیں، کیونکہ الیکشن لڑنا ایک سائنس بھی ہے، الیکشن لڑنا ایک بہت بڑی فٹیگ بھی ہے، بہت بڑی تھکاوٹ بھی ہے، بہت کمپین 3-4 مہینے مسلسل وہ کمپین چلاتے ہیں، اخراجات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تھکن بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، انرجی بھی بڑی لگتی ہے جناب۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آ جائیں، خاص طور پہ جو منسٹریز کے جو انجوائے کر رہے ہیں، جو مشیران ہیں جناب، جو گورنمنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، اچھا جو خاص طور پہ وہاں ایم این ایز ہیں، جو پیپلز پارٹی کے سندھ کے ایم این ایز ہیں، ان کے بھی ایک طرح سے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ گورنمنٹ کی پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو سوٹ تو نہیں کرتے اس سٹیج پہ الیکشن، لیکن مجبوری ان کی یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، اور مجبوری ان کی یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر سینٹ کے الیکشن ہونے دیے گئے اور ہو گئے مارچ میں، تو پھر اس کے بعد پوزیشن ذرا ڈیفرنٹ ہو جائے گی، پھر یہ ہمیں بھی تنگ کریں گے، پھر یہ ہمارا کبھی گورنر راج کی دھمکی دیں گے، کبھی کس طریقے سے۔ تو وہ اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل الیکشن سوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو الٹیمیٹلی اگر جو بھی فیصلہ اپوزیشن کرے گی یا جس طریقے سے بھی آئے گی، تو وہ تیل دیکھو تیل کی دھار والی دیکھو۔ آگے آ جائیں جناب، ان کے پاس اب آپشن نہیں تھا، اس وجہ سے کاف لیگ جناب۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، بتا رہے وہ میں بتاؤں گا، آپ ساتھ رہیے گا، میں بتاؤں گا کہ پارٹیز نے انٹرنل گراؤنڈز پہ اپنے انٹرنل سرکلز میں کون سا میسج فلوٹ کیا ہے، اور یہ ایسی پارٹیز نے کیا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جناب۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور جماعت جس کو الیکشن بالکل نہیں سوٹ کرتے، وہ کاف لیگ ہے بھائی۔ کس کو نہیں پتا؟ ان کو پتا ہے کہ وہ کاف لیگ جو بالکل سیاسی لحاظ سے اپنے لویسٹ ایب پہ پہنچ گئی تھی، ایک سسٹم بنا، اس سسٹم میں پھر سے زندہ ہو گئی، اور وہاں ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑے کیے۔ اس وجہ ان کو پتا ہے کہ جو 10 بندے ہمیں ملے ہیں نا پنجاب سے، نیکسٹ ٹائم ہم بالکل دھل جائیں گے، ان کو الیکشن بھی سوٹ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کسی طریقے سے یہ سسٹم کسی طریقے سے چل جائے، کیونکہ یہ الیکشن، کیونکہ آج تو وہ پوزیشنز انجوائے کر رہے ہیں نا، ابھی تو چودھری برادران کے اور بھی وارے نیارے ہو گئے ہیں نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے تو پھر ان کے تو اور یہ کبھی پھر بات کریں گے، کیونکہ یہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے پھر۔ اس کے بعد آ جائیں بلوچستان عوامی پارٹی، یہ باپ جو موسمی پارٹی ہے، جو سیزنل پارٹی ہے،
یہ بکھر جائے گی اگر اسمبلیاں جیسے تحلیل ہوتی ہیں، یہ ایسی پارٹیاں بکھر جاتی ہوتی ہیں. یہ موسمی پر جی ڈی اے ٹائپ موسمی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ بکھر جائے گی. ہاں البتہ یہ ہے کہ پگاڑا صاحب کے جو پرٹیکولر حلقہ ہے، جو ان کی پرٹیکولر اپنی سیٹیں ہیں مضبوط، وہ لینے میں سرویز بتا رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. اب ذرا افراد پہ آ جائیں کہ جن کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا. اب اس میں ایک ہوتا ہے الیکٹیبلز. بھائی الیکٹیبلز بھی جب آتے ہیں نا، اور وہ الیکٹیبلز کہ جو اچھا اس گورنمنٹ میں ایک اور مسئلہ ہے کہ سارے الیکٹیبلز کو بھی اس طریقے سے اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب الیکشنز دوبارہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. عام طور پہ الیکٹیبلز یہی چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا خرچہ کر کے آتے ہیں، بڑی انرجی ان کی لگتی ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت ٹائم پورا کرے. لیکن اب وہ ذرا ڈیفرنٹ صورتحال ہے، تو جو الیکٹیبلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہو جانے چاہیے، اکثر و بیشتر اس میں اسی طریقے سے ہم تو ویسے ہی الیکٹ ہو کے آ جائیں گے. اب جن کو سوٹ نہیں کرتے، نمبر 1 پہ ہیں جناب ون اینڈ دا اونلی شیخ رشید صاحب. ان کو سوٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ان کی سیاست دفن ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. یہ بہت باوثوق ذرائع کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے عین ممکن ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، عین ممکن ہے، باوثوق اور باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ اسمبلی ڈیزالو ہو، جیسے ہی یہ سسٹم ادھر ادھر ہو، عین ممکن ہے کہ شیخ صاحب بڑے دبنگ انداز میں، بڑے باعزت اور باروب انداز میں کہہ دیں کہ جی میں اب ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں فی الحال سیاست سے، ٹھیک ہو گیا نا. اور بس وہ آگے اپنے کو بھتیجے وغیرہ کو ان کو آگے کر کے. تو شیخ رشید صاحب کو پتہ ہے جناب کہ لاسٹ ٹائم میں نے پی ٹی آئی کے سہارے اور انہی کے کندھے پہ سوار ہو کے میں نے الیکشن لڑا تھا. اب ان کی اپنی کشتی ڈوبنے لگی ہے تو مجھے کون بچائے گا، اور بڑا مسئلہ ہوگا. وہ تو بہت سارے بکھرنے پہ میں نے ایک اور ویڈیو بھی کرنی ہے کہ کتنا کچھ بکھرنے لگا ہے. میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن خود اور تو اور خیبر پختونخوا میں گڑبڑ ہو گئی ہے، اور خیبر پختونخوا میں اتنی گڑبڑ ہو گئی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا، مجھے باخبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ الیکشن جیسے ہی اگر یہ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا پارٹی کس طریقے سے تتر بتر ہوگی. بہت لوگ بیٹھے ہیں اسی انتظار میں، اور بہت بڑے بڑے نام مجھے کچھ بتائے ہیں، لیکن کہا ہے کہ ابھی آپ نے نام لینا نہیں ہے ان کا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جائیں جناب دوسرے کن کو نہیں سوٹ کرتے. شہباز گل صاحب کو سوٹ نہیں کرتے، شہزاد اکبر صاحب کو سوٹ نہیں کرتے، ایون عاصم سلیم باجوہ صاحب کو سوٹ نہیں کرتے. کیونکہ بھائی جن کی لاٹری لگی ہو، جن کی بغیر الیکشن لڑے، بغیر منتخب ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں، نہ ہینگ لگی نہ پھٹکڑی، ٹھیک ہے نا. وہ اسی طریقے سے تو جن کی نہ ہینگ لگی نہ پھٹکڑی، ان کو تو پتا ہے کہ ہم یہاں کس طریقے سے. شہباز گل صاحب سے مجھے یاد آ گیا، شہباز گل صاحب کا نا ایک تھیسز آج کل فلوٹ ہوا ہے، وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. شہباز گل صاحب نے کہا نا کہ مریم نواز صاحبہ کی وہ فلاں انڈیا سے فلاں پتہ نہیں کون سے پیلس میں، کھوکھر پیلس میں کہ کدھر پیلس میں ملاقات ہوئی اور انڈیا کے جاسوسوں سے ہوئی ہے. تو میں حیران ہوں کہ اگر انڈیا کے جاسوسوں سے مریم نواز کی ملاقات ہوئی ہے تو بھائی حکومت آپ کی ہے. یہ انڈیا کے جاسوس اگر ہر جگہ یہاں پہ کھلے عام گھوم رہے ہیں تو آپ لوگ کیا چنے بیچ رہے ہو؟ کیا آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اتنی ساری یہ فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، بہت ساری اور ایجنسیز، آپ کی حکومت بہت سارا یہ کیا کر رہے ہیں کہ جب انڈیا کے جاسوس ادھر پھر رہے ہیں اور ہر کسی سے ملاقات کر رہے ہیں؟ میں تو اس طرح سے حیران ہوں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غدار ہیں اور ان پہ بغاوت کا مقدمہ چلنا چاہیے. چلنا کس لیے چاہیے جناب؟ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بقول کہ انہوں نے ایک فوج کے ادارے کو جناب ہٹ کیا ہے. میرے بھائی شہباز گل صاحب کا تھیسس جو ہے نا وائرل ہوا ہے، اس تھیسس کے مطابق شہباز گل صاحب اپنے تھیسس میں لکھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی دفاعی بجٹ ہے نا پاکستان کے قرضوں میں بڑھانے کا صرف یہی سبب ہے. اسی دفاعی بجٹ کو گھٹاؤ تب پاکستان کے، یعنی دفاعی بجٹ کے پورا خلاف انہوں نے تھیسس لکھ دیا شہباز گل صاحب نے. ایسے جو فصلی بٹیرے ہیں نا، ممکنہ طور پہ، مبینہ طور پہ ان فصلی بٹیروں کو بالکل، ان کی تو لاٹری لگی ہوئی ہے بھائی، ان کو نہیں الیکشن سوٹ کرتے. آئیں جناب انتہائی اہم خبر پر. میں آپ کو انتہائی باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے تو کہہ ہی دیا ہے نا اپنے انٹرنل سرکلز کو کہ الیکشن کی تیاری کرو. ٹھیک ہے، الیکشن کی تیاری کرو مارچ اپریل تک، ٹھیک. لیکن مجھے بڑے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی جماعتی لیول پہ بھی
یہ پیغام فلوٹ کر دیا ہے کہ تیار آپ نے بھی رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب یہ ہوا صورتحال. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.